اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ نبی کریم کے طریقے کے خلاف چلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خلاف چلنا۔ اب ایک مثلا عام بات ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، نبی کریم نے کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ساری عمر؟ کبھی نہیں پڑھی۔ یا یہاں ہاتھ باندھا، جہاں بھی ہاتھ باندھو، اپنا فرق رکھنا، دوسرے کا فرق رکھنا، امتیاز رکھنا، تو اس سے دوسرے سے امتیاز پیدا کرنا، ہم جو سمجھتے تم نہیں سمجھتے، اس سے پھر تفرقہ پیدا ہو گیا۔ جس چیز میں قرآن حدیث میں اتفاق ہو جائے اس کو مان لو، اور جس چیز میں اختلاف ہو جائے اس کو چھوڑ دو۔ وہ بھی ہم کو آپ کو منع کیا کس نے؟ قرآن نے اور اللہ نے اور حضرت محمد مصطفیٰ نے، کہ پہلی قوم ہلاک ہوئی کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ بحث کرنا، سوالات کرنا، جو سمجھ میں آیا جی نہیں، یہ واللہ عالم۔ اگر اس چیز سے تم بچ گئے، پرہیز نصیب ہو گئی، تمہاری نماز میں اثر آئے گا، تمہاری دعا میں اثر آئے گا، تمہیں ہر رحمت نصیب ہوگی خدا سے۔ کیونکہ نبی کریم کوئی چیز بہت بھاری ہوتی ہے جو امت میں انتشار پھیلائے، نا اتفاقی پھیلائے، ان کو لڑوائے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، کہ ایک دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے، بس ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو نہیں، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ جو قرآن شریف سے ثابت ہو، اس کا مطلب سمجھ نہ آئے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے واللہ عالم۔ یہی قرآن نے سکھایا ہم کو، فردوہ الی اللہ والرسول۔ تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس کو چھوڑ دو، بولو اللہ جانے، نبی جانے۔ تو پھر ماننی چاہیے نا خدا، میں اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب تو میں نے لے کے نہیں آیا ہوں، میرا تو مذہب یہی ہے، جو آقا کہیں اس کو دل سے ماننا ہے، جو آقا کی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہ آقا جانے، اللہ جانے، اس پہ توقف کرتے۔ پھر کیا ہم کو مصیبت پڑی ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں؟ یہ آقا جی نے ایسی نا اتفاقی سکھائی، اس سے امتیاز، تعصب آپس میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم محبت والے زیادہ ہیں۔ محبت والے وہ زیادہ ہوتے ہیں جو نبی پاک کی بات کو اہمیت دیں، نبی پاک کی تربیت سے نہ نکلیں، نبی پاک کے حکم کے نیچے رہیں، اپنی طرف سے نہ وہ گڑھیں چیزیں۔ اس کو سخت منع ہے اسلام میں، سخت منع ہے، بلکہ بدعتی پہ لعنت آئی ہے، اس پر آقا کے فرشتوں کی، سارے جہان کی لعنت ہو۔